بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن کچھ وقت نکال کر آپ طلبہ عزیز کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ حال احوال ہو جاتے ہیں، خیر خیریت ہو جاتی ہے، کچھ باتوں کا مذاکرہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی اسی نسبت سے اور اسی فکر کے ساتھ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ تمام طلباء کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے کو، سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آپ سب ماشاءاللہ دین کے طالب علم ہیں، چاہے آپ میں سے جو شعبہ حفظ و ناظرہ میں ہیں، چاہے آپ میں سے جو طالب علم شعبہ اسلامک اسکول میں ہیں، لیکن اتنی بات ہر طالب علم کو جاننا چاہیے کہ ہم سب یہاں پر جو علم سیکھنے آئے ہیں وہ علم دین کی نسبت کا ہے۔ کس نسبت کا ہے؟ دین کی نسبت کا۔ بھئی تمام طلبہ ادھر میری طرف دیکھیں گے، سب ادھر دیکھ لیں، تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ لمبا نہیں۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنا بھی دین کی نسبت سے ہے اور بات سننا بھی دین کی نسبت سے ہے، اور جو علم ہم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی دین کی نسبت کے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ ایک بابرکت، خوبصورت اور صاف ستھرا دین ہے۔ جو چیز خود صاف ستھری ہو اس کو جس جگہ رکھا جائے وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، ہے نا؟ یہ موبائل جس ساتھی کا ہے اس وقت ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے، یہ صاف ستھرا ہے نا؟ اس کو صاف ستھرے ٹیبل پہ رکھا گیا ہے، اس کو آپ ڈسٹ بن میں نہیں ڈال سکتے، یا ڈال سکتے ہیں؟ جو اگر اس صاف موبائل کو ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا، تو لوگ کہیں گے بھئی یہ پاگل آدمی ہے، اتنی مہنگی چیز، اتنے مہنگے موبائل کو جا کے کچرے کے ساتھ رکھ دیا، یہی کہیں گے نا؟ ہماری عقل ہمیں کہتی ہے، اگر ہمیں کوئی استاذ نہ بھی پڑھائے، کوئی کتاب ہم نہ بھی پڑھیں، کوئی استاذ ہمارے سامنے نہ بھی ہو، عقل یہ سکھاتی ہے کہ جو چیز صاف ستھری ہو اس کو صاف ستھری جگہ پہ رکھا جاتا۔ آپ حضرات جو علم حاصل کرنے آئے ہیں، پڑھنے آئے ہیں، وہ علم دین، علم نبوت، وہ صاف ستھرا ہے۔ تو اس کو سیکھنے والا جو طالب علم ہوگا وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا؟ آپ جو علم حاصل کریں وہ صاف ستھرا ہے، پاک ہے، طاہر ہے، لیکن ایک طالب علم کہے جی میں گندا رہوں، میرا یونیفارم گندا ہو، میرا لباس گندا ہو، ٹوپی میلی ہو، جوتے میلے ہوں، اس پہ دھول پڑی ہوئی ہو، اور بیگ پھٹا ہوا ہو، باکس پھٹا ہوا ہو، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا، برا لگے گا نا دوست؟ تو اس لیے آپ سب طالب علم ہیں، اور طالب علم ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب علم حاصل کرنے آئیں تو صاف ستھرے ہو کر آئیں گے، آپ کا لباس صاف ستھرا ہو،
جو بیگ آپ کے پاس ہو صاف ستھرا ہو، ٹوپی صاف ستھری ہو، چہرہ صاف ستھرا ہو، دانت آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے. آپ میں سے کتنے طلبہ ایسے ہیں جو صبح آتے ہوئے ٹوتھ برش کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں، سیدھا ہاتھ. ٹوتھ برش کر کے آتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا، ہاتھ نیچے کریں. وہ کتنے طلبہ ہیں جو روزانہ مسواک کا اہتمام کرتے ہیں؟ اچھا، تو یہ باقی طلبہ جو ہیں نہ ٹوتھ برش ہے نہ مسواک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ دانتوں میں الائچی رکھتے ہوں گے. آپ کو نہیں پتہ سب سے زیادہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے قریب بیٹھتے ہوئے جو احساس ہوتا ہے وہ اس کے منہ سے آنے والی کیفیت کا ہوتا ہے. آپ کبھی بیٹھیں گے نا، اگر کوئی گٹکا کھاتا ہو خدا نخواستہ، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایک نامناسب چیزیں، ایک طالب علم یہ گٹکا، ماوا، یہ پان، یہ چھالیا، یہ نسوار، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں. طالب علم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے والدین کی محنت کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. وہ بیچارے محنت کر کے آپ کو 20 روپے 30 روپے 50 روپے دیں اور آپ نے جا کے اس سے چھالیاں خرید لی، آپ نے جا کے اس سے گٹکا ماوا خرید لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کام باہر گلی محلے میں اگر کوئی فارغ ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ تو ایسے نہیں، آپ لوگ تو طالب علم ہیں نا، قیمتی ہیں. آپ کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالب علم کے جیب سے چھالیا کا ریپر نکلے؟ کسی کے پاس ہے چھالیا بھی؟ ہاں، ہم کبھی کبھی جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں. اس لیے اگر کسی کی جیب سے ایسی چیز نکلے گی تو ہم اس کی تصویر لیں گے اس کے ساتھ. جیسے مجرمین قیدی ہوتے ہیں نا، ان کی تصویر لی جاتی ہے تو انہوں نے سامنے وہ پکڑا ہوتا ہے کہ جی میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. تو آپ کے سامنے ہم پھر ایک کارڈ پہ لکھ لیں گے کہ اس کی جیب سے چھالیاں برآمد ہوئی تھی، اس کی جیب سے گٹکا برآمد ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا، پوری وائرل ہو جائے گی آپ کی تصویر، واہ واہ ہو جائے گی. برا لگے گا نا؟ ہاں، آپ کی وہ تصویر آنی چاہیے کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ انہوں نے اپنی کلاس میں پوزیشن لی، انہوں نے 100% مارکس لیے، انہوں نے 10 پارے حفظ کر لیے، انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا، انہوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے، انہوں نے بورڈ کے ایگزام میں 90% مارکس لیے. ایک طالب علم کی عزت اس کے اندر ہے. یہ جو آپ باہر نکلتے ہیں نا اور کسی کو دیکھتے ہیں وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے، کوئی پان کے دکان کے اسٹال پہ کھڑا ہوا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا اس کو دیکھے بھی نہیں، وہ تو گندگی ہے ساری. وہ اگر قیمتی ہوتے باہر تھوڑی ہوتے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے، یہاں پر ہوتے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے ہر طالب علم پاک صاف ہونا چاہیے، طہارت کے ساتھ ہونا چاہیے. بعض دفعہ ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ہمارے اساتذہ آتے ہیں باہر سے، تو وہ پوچھتے ہیں بھئی آپ کے ہاں کون کون سی تعلیم ہے، کیا کیا پڑھاتے ہیں، کون کون سا شعبہ ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی نیچے بیسمنٹ میں حفظ و ناظرہ کے طلبہ بیٹھے ہوئے اور سامنے العباسی اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں اسکول کے طلبہ بیٹھے ہوئے، مسجد میں اوپر کی فلور پہ درس نظامی کے طلبہ بیٹھے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں اچھا ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا خوش ہو جائیں. تو اب آپ خود بتائیں کہ اگر ہم کسی مہمان کو یا استاذ کو لے کر آئیں اور آپ کی جیب آدھی پھٹی ہوئی ہو تو وہ خوش ہو جائیں گے نا، یا ان کو برا لگے گا؟
جی اب بھی بعض لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ ایک اسٹائل ہے. تو بھئی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، میلے ہو، کچیلے ہوں، تو مہمان کو دیکھ کے اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا. پیچھے والوں کو آواز نہیں آ رہی میرے خیال میں. جی اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو کوئی طالب علم ہمارا ایسا نہ ہو کہ جس کے جسم میں، لباس میں، ٹوپی میں، بیگ میں، بکس میں، کتابوں میں، قاعدے میں، قرآن میں کوئی کمزوری ہو. ایک اچھے اور سنجیدہ خوبصورت طالب علم بنے، دیکھنے والوں کو لگے کہ بھئی واقعی مدرسے میں، اسلامک اسکول میں پڑھنے والے طالب علم اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں. آپ کو دیکھ کر وہ ہمت اور ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو بھی داخل کروائیں. لیکن آپ کو دیکھ کر اگر کوئی پہلے تھوڑا سا ارادہ کر رہا تھا اور اس نے جب دیکھا کہ باہر چھٹی ہوئی ہے اور ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کا بیگ پکڑا ہوا ہے، اس کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے، کسی کو دھکا دیتا ہوا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو پتھر مارتے ہوئے جا رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں نا، بعض بچے جب چھٹی میں نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پنجرے کا دروازہ کھلا ہے. کس کا دروازہ؟ پنجرے کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر یہ دروازہ تھوڑی دیر اور بند ہوتا تو پھر نماز جنازہ کا اعلان ہونا تھا، ہے نا. تو ایسا نہیں ہو. گئی آپ کا آنا بھی ترتیب سے ہو، آپ کا جانا بھی ترتیب کے ساتھ ہو. استاذ کھڑے ہوتے ہیں رخصت کرتے ہوئے، آپ لوگ تھوڑا سا آگے جا کے آپس میں الجھ جاتے ہیں. کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے طالب علم نہیں بننا چاہتے، اچھے طالب علم نہیں بننا چاہتے. یہ ساتھی تھوڑا سا پریشان سے ہیں، یہ کونے والے ادھر مجھے دیکھ لیں نا، تھوڑی سی بات رہ گئی ہے بس. ٹھیک ہے دوستو، تو مجھے صرف آپ سے اتنی بات آج عرض کرنی تھی کہ کوئی طالب علم ہمارا ایسا نہ ہو کہ جو صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کرتا ہو. ہر طالب علم صبح آتے ہوئے جب وضو کرے گا، منہ ہاتھ دھوئے گا، غسل کرے گا، وہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام ضرور کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں، آج کے بعد ہم بال ناخن بھی چیک کریں گے، آپ کے دانت بھی چیک کریں گے. ویسے بھی دانتوں کے دن آ رہے ہیں نا، دانتوں کے دن آ رہے ہیں نا، عید الاضحیٰ آ رہا ہے، قربانی کے دن. تو آپ جب منڈی جاتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں بھئی کتنے دانت والا ہے؟ تو وہ گائے بیچنے والا اس کا منہ کھولتا ہے. وہ جانور دکھاتا بھی نہیں ہے منہ، اس کو برا بھی لگتا ہے کہ بار بار میرے دانت چیک کیے جا رہے ہیں. اگر یہ جانور دانتوں کی صفائی کرتا نا تو اس کے دانت چیک نہیں ہوتے بار بار. تو آپ لوگ صفائی کریں گے تو چیک نہیں ہوں گے. لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ اکثریت نے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو مطلب یہ آپ لوگ صاف نہیں کرتے دانتوں کو. تو ہم بھی پھر ایک آپ کو پکڑے گا ٹانگوں سے، دوسرا منہ کھول کے دکھائے گا کہ جی 2 دانت والا ہے، 4 دانت والا ہے. صحیح ہے نا؟ تو دانت بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے. ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش آپ کا مستقل الگ سے ہونا چاہیے. مسواک ہر طالب علم اپنے پاس رکھنے کا اہتمام کریں. بھئی ہم باہر لوگوں سے کہتے ہیں مسواک سنت ہے، سنت ہے نا مسواک. ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے اس کی فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ 70 گنا اس نماز کی فضیلت عام نماز سے بڑھ جاتی ہے. 70 گنا. تو عام آدمی مسواک کا اہتمام کرے، طالب علم نہ کرے. عام آدمی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، طالب علم گندا میلا کچیلا گھوم رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے ابھی سے عادت ڈالیں، خود عادت ڈالیں.
صاف ستھرا رہنے کی. جس کلاس میں جس ڈیسک پہ آپ بیٹھتے ہو وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. آپ کی خدمت کے لیے خادم ہیں، لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ کے خادم 2 دن کے لیے بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے جی؟ اس گندی جگہ پر بیٹھیں گے یا خود صفائی کریں گے؟ خود صفائی کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طالب علمی کی زندگی میں، اس پڑھنے کی زندگی میں ہر اچھا کام سیکھ لیں، کل آپ کی زندگی بن جائے گی. اور اگر ابھی آپ نے اپنے آپ کو خراب کیا کہ نہیں جی مجھے تو یہاں بھی کھڑا ہونا ہے، مجھے تو وہاں بھی جانا ہے، خاندان والے پکنک پہ جا رہے ہیں، سب سے پہلی سیٹ میں نے سنبھالی ہوئی ہے، اسکول کی چھٹی کرنی ہے لیکن میں پکنک پہ میں کیسے نہیں جاؤں گا جی، میں تو جاؤں گا. اس کے لیے چھٹی کریں گے. خاندان کی شادی ہے، گھر والے بعد میں تیار ہوں گے، طالب علم پہلے سے تیار ہو کے کھڑا ہوا ہوگا، میں میرے بغیر تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ سبق چھوڑ دیتے ہیں، پکنک پہ چلے جاتے ہیں، سبق چھوڑ دیتے ہیں، شادی میں چلے جاتے ہیں، سبق چھوڑ دیتے ہیں، نانی کے گھر چلے جاتے ہیں. جانا چاہیے، جائیں گے، ضرور جائیں گے، لیکن چھٹی کے دن جائیں. بات سمجھ گئے؟ آپ دیکھیں نا جس طرح ہر آدمی اپنی سہولت کی ترتیب بناتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری چھٹی اتوار کو ہوتی ہے نا، تو آپ کہیں بھئی ہماری چھٹی تو جمعے کو ہوتی، اگرچہ اسکول والوں کی اتوار کو بھی ہوتی ہے نا. تو اس لیے اپنے آپ کو ایک اچھا سنجیدہ صاف ستھرا طالب علم بنائیں. آپ کو دیکھ کر دوسروں کو بھی اچھا لگے، آپ کو دیکھ کر لوگ ادارے کو دعا دیں، آپ کے اساتذہ کی تعریف کریں، ان کو دعا دیں کہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے طلبہ ہیں، کتنے اچھے بچے ہیں، صاف ستھرے ہیں، یہ اساتذہ کی مان کر چلتے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ یہ بڑے کامیاب ہوں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، لائر بنیں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھئی عصر کے بعد جیسے عرض کیا نا، عصر کے بعد ہماری اصلاحی مجلس ہوتی ہے ذکر کی بھی، اس میں سہولت سے جو طالب علم آ سکے تو اس کو ہم موسٹ ویلکم اور جزاک اللہ کہیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسکول کے طلباء نیچے بیسمنٹ میں چلے جائیں، ترتیب سے اساتذہ ان کو لے جائیں، اور جی کینٹین کو لے جائیں.